حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام کی تاریخ کا وہ باب ہے جسے اگر آنکھوں سے دیکھا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے اور اگر دل سے سمجھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی ہے جو حق کی تلاش میں اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھتی گئی اور پھر ایسا چراغ بنی کہ قیامت تک رہنمائی کرتی رہے گی۔ وہ شخص جو کبھی میدان احد میں مسلمانوں کا دشمن بن کر نکلا، ایسا سپہ سالار جس کی تلوار نے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہی بعد میں اسلام کا وہ محافظ بن گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں کے خلاف ننگا کیا۔ یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور ابتدائی دور میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ خالد بچپن ہی سے شجاعت، بہادری اور جنگی حکمت عملی میں مشہور تھے۔ ان کی تلوار کا خوف پہلے عرب کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسلام آیا تو خالد اس کے سخت مخالفین میں شامل تھے، خاص طور پر جنگ احد میں جب ان کی حکمت نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور پیچھے سے حملہ کر کے انہیں منتشر کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا اور وہاں صلح حدیبیہ کے بعد امن کا ماحول بنا تو خالد کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ دین اسلام کے دشمن نہیں رہے بلکہ ان کی روح میں بے چینی تھی۔ وہ اس سچائی کو محسوس کر رہے تھے جو دل کی گہرائیوں کو چیر رہی تھی۔ اسی دوران انہیں ایک خط موصول ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ خط میں درج تھا: خالد، تم جیسے سمجھدار شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت کو نہ پہچان۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید نے دل کی گواہی پر عمل کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا: میں جانتا تھا تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن اسلام نے اسلام کو گلے لگا لیا اور وہی ہاتھ جو پہلے مسلمانوں پر تلوار اٹھاتے تھے اب اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے بن گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ جس پر آج کی دنیا حیران ہے۔ جنگ موتا وہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان میں اتارا۔ وہ جنگ جس میں 3 جرنیل یکے بعد دیگرے شہید ہو چکے اور جب لشکر پریشان تھا تب خالد نے علم سنبھالا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 1 لاکھ رومی فوج کا مقابلہ کیا اور خالد بن ولید نے ایسا جنگی نقشہ بنایا کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ اسی جنگ میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جنگ یمامہ، جنگ یرموک، قادسیہ اور فحل جیسے عظیم مارکوں میں خالد بن ولید نے ایسی جنگی حکمت عملیاں بنائی جنہیں آج کے جنگی ماہرین بھی سراہتے ہیں۔ ان کی فتوحات صرف تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ عقل، تدبیر اور ایمان کی بنیاد پر تھی۔ انہوں نے عرب، فارس، شام اور عراق کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن ان کی سادہ زندگی میں کبھی بھی غرور کو ان کے قریب بھٹکنے نہ دیا۔ جب حضرت عمر نے خلافت کے دوران انہیں فوج کی قیادت سے ہٹایا تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ فرمایا: میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں نہ کہ کسی عہدے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے سادہ سپاہی بن کر لڑائی جاری رکھی۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ شہادت نصیب ہو، لیکن اللہ نے ان سے میدانوں میں تلوار چلوا کر بستر پر موت لکھی۔ جب وہ آخری وقت میں تھے تو روتے ہوئے فرمایا: میں نے دنیا کے ہر میدان میں جنگ کی، میرا جسم زخموں سے چھلنی ہے، مگر آج میں بستر پر مر رہا ہوں کم بختوں کی طرح۔ ان کی اس تڑپ نے قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ ایمانی کو جگا دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے: اگر نیت خالص ہو تو اللہ کا راستہ ہر دشمن کو دوست میں بدل سکتا ہے۔ وہ دشمن جو احد میں اسلام کو گرانے آیا وہی بعد میں اسلام کو فتح دلانے والا بن گیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور سچائی کو پہچاننے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر جب دل سب کے نیت سے قبول کرے تو دنیا کا سب سے بڑا سپاہی بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ یہی تھا خالد، ایک دشمن، ایک سپاہی، ایک جرنیل۔